السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بیسک سکلز آف انگلش میں ٹینسز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹینسز یعنی زمانہ کیا ہے، اور ٹینسز کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر ٹینس کیسے بنتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹینسز میڈ ایزی۔ تو سب سے پہلے ٹینس کیا چیز ہے؟ ٹینس ہے ورب کا ایکشن، یعنی ایکشن آف ورب پلس ٹائم۔ جب ورب کیا چیز بتاتا ہے؟ ایکشن، کسی فاعل کے سبجیکٹ کے ایکشن کو بتاتا ہے ورب۔ ایکشن کے ساتھ جب ٹائم بتایا جائے تو اس کو کہتے ہیں ٹینس۔ تو اس لیے ٹائم کی وجہ سے ٹینسز تین ہیں۔ ایک ہے گزرے ہوئے زمانے میں، ایسا ایکشن جو گزرے ہوئے زمانے میں کو ظاہر کرے، اور ایسا ایکشن جو موجودہ زمانے میں کسی کام کو ظاہر کرے، کسی چیز کے ہونے یا کام کرنے کو ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس۔ اسی طرح فیوچر ٹینس ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا ذکر کرے، کسی کام کے ہونے کا ذکر کرے، اس کو کہتے ہیں فیوچر ٹینس۔ تو پاسٹ ٹینس، پریزنٹ، فیوچر، موجودہ جو زمانہ ہے یہ پریزنٹ ہے۔ اس سے پہلے جتنا ایکشن گزر چکا ہے جب سے دنیا بنی ہے وہ سارا پاسٹ ہے۔ موجودہ زمانہ پریزنٹ ہے، آنے والا زمانہ جتنا بھی امکان ہے آنے کا وہ سارا ہے فیوچر۔ تو انگریزی زبان میں ٹینسز یا ہر زبان میں ٹینسز تین ہوتے ہیں وقت کی وجہ سے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ پھر ہمارے جو آج کا ٹاپک ہے کہ ٹوٹل ٹینسز ہیں 12 انگریزی زبان میں۔ تو یہ ہمارے پاس تین ہیں، ہر پاسٹ کی بھی 4 قسمیں ہیں، پریزنٹ کی بھی 4 ہیں، فیوچر کی بھی 4 ہیں۔ وہ ہیں، ہم شروع کریں گے کنٹینیوس سے، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس، پریزنٹ کنٹینیوس، فیوچر کنٹینیوس۔ اس کے بعد پرفیکٹ ٹینس، پرفیکٹ ٹینسز، یعنی ٹینسز یعنی اس میں تینوں شامل ہو گئے، پرفیکٹ ٹینسز۔ پھر ہے تیسری قسم ہے پرفیکٹ اور کنٹینیوس دونوں شامل ہو، جس میں یعنی ایسے ٹینسز جو پرفیکٹ اور کنٹینیوس ہوں، یعنی ان میں پرفیکٹ کی شرط بھی موجود ہو اور کنٹینیوس بھی ہوں۔ ان تینوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ پھر ہم جو چوتھی قسم ہے جو سب سے پہلی پڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں انڈیفینٹ ٹینسز، انڈیفینٹ ٹینسز۔ تو ان کا ہم مختصر تعارف پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کے سینٹینس فارمیشن پڑھیں گے کہ ہر ٹینس کا جملہ کیسے بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کنٹینیوس ٹینس، ایسا ایکشن جو کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرے، موجودہ زمانے میں یا گزرے ہوئے زمانے میں یا فیوچر آنے والے زمانے میں، یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ دونوں یقینی ہوتے ہیں تقریباً۔ تو کنٹینیوس کا مطلب ہے ایسا فعل جو کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرے کہ وہ کام اس وقت ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، ہو رہا ہوگا۔ یعنی وہ ٹینس جو کسی کام یا ایکشن کے جاری ہونے کو، مسلسل ہونے کو ظاہر کرے، تو اس کو کہتے ہیں کنٹینیوس ٹینس۔ اس میں ورب کی ING فارم استعمال ہوتی ہے تمام کنٹینیوس ٹینس میں، یعنی پاسٹ کنٹینیوس میں بھی، پریزنٹ میں بھی۔ کنٹینیوس ٹینسز یعنی تینوں کنٹینیوس ٹینسز میں ورب کی ING فارم۔ پرفیکٹ ٹینس وہ ایکشن ہوتا ہے جو کسی کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرے، اس میں ہمیشہ ورب کی 3rd فارم یوز ہوتی ہے۔ تو ایکشن 2 قسم کے ہیں، جیسے ہم نے پہلے ورب کی 2 قسمیں پڑھی، بینگ ورب اور ایکشن ورب۔ پھر ایکشن ورب کی 2 قسمیں، ٹرانزیٹیو ورب اور انٹرانزیٹیو ورب۔ اب ایکشن ہیں 2 قسم کے، استعمال معانی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے۔
وہ ہیں ایکشن ہو یا تو کنٹینیوس ہوگا یا پرفیکٹ ہوگا، کام ہو رہا ہوگا یا ہو رہا ہے، یا کام مکمل ہوگا۔ جب کام مکمل ہو ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس۔ جب کام جاری ہو اس کو کہتے ہیں کنٹینیوس ٹینس، اس میں ورب کی آئی این جی فارم یوز ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسن میں ورب کی 4 فارمز ہیں۔ اب یہ تیسری اور چوتھی فارم ان دونوں میں یوز ہو رہی ہے، دونوں سے مراد ہے 6 ٹینسز میں، 3 پرفیکٹ اور 3 کنٹینیوس۔ اب ایکشن یا تو جاری ہوگا یا ایکشن کمپلیٹ ہوگا، کام مکمل ہوگا۔ اب ایسا ایکشن موجودہ زمانے میں یا گزرے ہوئے زمانے میں یا آنے والے زمانے میں نہ تو وہ واضح ہو کہ وہ جاری ہے کام، اور نہ ہی وہ مکمل ہو، یعنی اس کو کہتے ہیں انڈیفینٹ، یعنی انڈیفینٹ کا مطلب بھی یہی ہے غیر واضح یا غیر یقینی۔ تو ایکشن جب بھی آئے گا کسی بھی زبان میں جملہ ہوگا، جملے میں ہم دیکھیں گے کہ کام کرنے والا کون ہے اور وہ کام کیا ہے اور کام کس پر ہو رہا ہے، یعنی سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، اس کو ہمیشہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو وہ جو کام ہے وہ اگر واضح ہوگا، واضح یعنی ہو رہا ہوگا، تو وہ کنٹینیوس ٹینس ہوگا۔ اگر کام مکمل ہے تو وہ پرفیکٹ ہوگا۔ اگر کام نہ ہی جاری ہے نہ ہی مکمل ہے تو وہ ہوگا انڈیفینٹ، اس کو کہتے ہیں غیر واضح یا غیر یقینی۔ اور ہر زبان میں اس کو سمپل پریزنٹ بھی کہتے ہیں، سمپل پاسٹ یعنی سمپل ٹینسز یا انڈیفینٹ ٹینسز کہتے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہر زبان میں، فعل حال، مطلق فعل ماضی، مطلق فعل مستقبل۔ تو ان کو کہتے ہیں انڈیفینٹ ٹینسز یا سمپل پریزنٹ، سمپل پاسٹ، سمپل فیوچر۔ اب آخری ہے ٹینس کی قسم ہے پرفیکٹ کنٹینیوس، یعنی ایسا جملہ جس میں پرفیکٹ بھی مفہوم بھی موجود ہو کام کے مکمل ہونے کا، اور کام کے جاری ہونے کا بھی ذکر ہو، تو وہ ہوگا پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اس میں ورب کی تھرڈ فارم پرفیکٹ کو ظاہر کرے گی، ورب کی آئی این جی فارم کنٹینیوس کی، یعنی یہاں پر تھرڈ فارم بھی موجود ہوگی اور آئی این جی فارم بھی موجود ہوگی۔ تو یہ یعنی تیسری اور چوتھی فارم استعمال زیادہ ہو رہی ہے۔ اب پہلی اور دوسری فارم وہ ان 3 ٹینسز میں استعمال ہوگی، پہلی اور دوسری۔ اصل میں جو زیادہ استعمال ہے وہ تیسری اور چوتھی فارم کا ہے، لیکن یہ 9 ٹینسز، 12 میں سے 9 ٹینسز میں تیسری اور چوتھی فارم استعمال ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتی ہے میں اس کا مفہوم بھی سمجھا دیتا ہوں، پھر ہم جب کنٹینیوس ٹینسز پڑھیں گے ان کی تفصیل پڑھیں گے کہ پریزنٹ کنٹینیوس کیسے بنے گا، پاسٹ کنٹینیوس، فیوچر کنٹینیوس۔ ایسا ایکشن جو کسی کام کے ایک مقرر وقت سے شروع ہوا اور اب تک ہو رہا ہے، یعنی اس کے لیے عام طور پہ جملہ جو کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، صبح سے بارش ہو رہی ہے، صبح سے بارش ہو رہی ہے، یعنی مطلب یہ ہے یا ہم 2 سال سے اس کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو ایک کام 2 سال پہلے شروع ہوا اور اب تک یہ مکمل ہو گیا، ابھی تک جاری ہے، تو یہ ہے کنٹینیوس، یعنی پرفیکٹ کنٹینیوس دونوں۔ صبح سے بارش شروع ہوئی اور اب تک ہو رہی ہے، تو اس میں پرفیکٹ اور کنٹینیوس دونوں پائے جاتے ہیں۔ یہ جملہ کیسے بنے گا؟ اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ، وہ ہم پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز کا بیان پڑھیں گے۔ تو اب ہم 3 کنٹینیوس ٹینسز کو سمجھیں گے، 3 پرفیکٹ ٹینسز کو سمجھیں گے، 3 پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 انڈیفینٹ ٹینسز کو سمجھیں گے۔ تو یہ 12 ٹینسز 4 لیسنز میں ہم پڑھیں گے۔ یہ آج کا جو لیسن ہے وہ ٹینسز کا مختصر تعارف ہے کہ انڈیفینٹ ہے کیا۔ تو ایکشن، اس کو ایک بار دوبارہ بھی سنیں، ایکشن یا تو جاری ہوگا یا مکمل ہوگا۔
تو ایکشن نہ جاری ہو نہ مکمل ہو وہ ہوتا ہے انڈیفینٹ. تو ہم ان کو تفصیل سے ان 12 ٹینسز کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ جو 12 ٹینسز ہیں یہ ایکٹیو وائس ہیں. اسی طرح ہم اس سے اگلے لیسن میں جب ہم ایکٹیو ٹینسز کو مکمل پڑھیں گے اس کے بعد پیسیو ٹینسز آئیں گے، یعنی فعل استعمال کے لحاظ سے ایکٹیو ہوتا ہے یا پیسیو ہوتا ہے، یعنی فعل معروف ہوتا ہے یا فعل مجہول ہوتا ہے. تو پیسیو میں ایکٹیو میں 12 ہیں، پیسیو میں 8 ٹینسز ہیں. تو یہ ٹوٹل مل کے 20 ٹینسز بنتے ہیں، یعنی وہ ہیں یہی پریزنٹ پاسٹ فیوچر ہیں. تو ان 8 کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے، وہ 8 ان کی سینٹنس فارمیشن کیا ہے، اور پہلے ان 12 کو پڑھیں گے، پھر ہم اس کے بعد 8 ٹینسز جو پیسیو وائس انگریزی زبان میں فعل مجہول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور ہر زبان جتنی بھی زبان کی لینتھ ہے اس میں جملہ یا تو ایکٹیو ہوتا ہے یا پیسیو ہوتا ہے. تو پیسیو جملے کی پہچان اور ایکٹیو ٹینس یا ایکٹیو وائس کی پہچان بہت ضروری ہے. یعنی ورب کی تو 4 فارمز ہیں، لیکن وہ 20 شکلوں میں آئے گا تو 20 ٹینس بنیں گے. ورب آئے گا، ورب تبدیل ہوگا، ٹینس تبدیل ہو جائے گا. مختصر یہ ہے. تو اس کو آپ اس چیز کو سمجھیں، سنیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم.